ہماری بہنیں سماعت فرماتی ہیں، وہ بھی توجہ سے یہ موضوع سماعت فرمائیں گے۔ کئی سالوں سے یہ موضوع چل رہا ہے، لیکن جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات ہیں کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو وہ بھی آج انشاءاللہ سارے اعتراضات دفن ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے انشاءاللہ۔ میری گزارش ہے کہ لنگر کے وقت آپ تشریف لائیں، بے شک آپ تشریف لائیں، چونکہ وہ بھی ثواب کا ہے نا، ایک ایک نوالا وہ نور بن کے داخل ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو لنگر میں دینے لگا ہوں انشاءاللہ، یعنی میں کیا دینے لگا، ہماری کیا حیثیت ہے، جو ہمارے اماموں نے، ائمہ نے، فقہاء نے، ہمارے صوفیاء نے جو لنگر ہمارے لیے کتابوں میں تیار کر رکھا ہے، ان میں سے ایک ایک موتی چن کے آپ کو دینا انشاءاللہ۔ میری گزارش ہے کہ اینڈ والے لنگر پر بھی آئیں، لیکن جو لنگر روحانی ہے جس نے آپ کو جنت میں لے کر جانا ہے، اس کے لیے بھی ضرور تشریف لائیں۔ اب ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ میں کوئی دعویٰ اور چیلنج تو نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو بہت سالوں سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، ان تمام کے جوابات انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آپ کو مل جائیں گے، اور اگر کوئی رہ گیا تو آپ آخر پہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے بڑا پیارا مشورہ دیا کہ آخری 10 منٹ جو ہے وہ سوال و جواب کی بھی ہونے چاہیے، کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو گفتگو کے دوران وہ بعد میں سوال کر سکتا ہے۔ باقی ہمارا چھوٹا سا کمرہ حاضر ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ اب آپ ہر روز ہی آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے امام اہل سنت کے فیض سے انشاءاللہ وہاں پہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسجد کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اب آپ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو اکٹھ اجتماع، اس کے اپنے فوائد ہیں، تو آپ آخر پہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ پوائنٹ ایک ایک دو دو لے کے چلیں گے تو آپ کو موضوع زیادہ سمجھ آئے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جن کی 461 ہجری میں ولادت ہے، اور آپ کا جو 470 میں آپ کی ولادت ہے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے، یعنی 6 صدی کے آپ بزرگ ہیں۔ توجہ میری طرف، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سال صدیاں گزرنے کے بعد بھی غوث اعظم سرکار کی جو محبت ہے وہ ہمارے سینوں میں موجود ہے؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ میں سوال بنا کے چلوں گا تو آپ کو یہ موضوع بھولے گا نہیں۔ اچھا، غوث پاک کے علاوہ دادا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، سوال سمجھ آ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان اولیاء اللہ کا محبوب بارگاہ الہی، ان کا نام، ان کا کام، ان کی محبت ہمارے دلوں سے گئی نہیں ہے، عرصہ گزرتا جا رہا ہے، ان کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر 2 دلیلیں آپ سماعت فرمائیں۔ کتنی دلیلیں جی؟ کتنی دلیلیں؟ 2۔ سب سے پہلے تو ایک قرآن مجید کی آیت ہے، میں چاہوں گا ذرا کہ جو ہمارا ایک مخصوص انداز ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ دو، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن۔ اب میں نے شروع کی ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ پہلا جواب ہے۔ سوال کیا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ ان کی محبت ہمارے سینوں سے نہیں نکل رہی صدیاں گزرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ لوگوں کے دلوں میں
ان کی محبت کو ڈال دے گا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا۔ یہ پہلی آیت قرآن مجید کی۔ اب غوث پاک سرکار ہوں، دادا صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں، جو یہ سوال کرتا ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد ان کا ذکر اور ان کی محبت ہمارے دلوں سے کیوں نہیں جا رہی، حالانکہ ہمارا عزیز فوت ہو جائے تو 20-30 سال کے بعد تو ہمیں وہ بھی یاد نہیں رہتے، 50 سال کے بعد تو نام ہی نہیں ہوتا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی محبت آپ کے سینوں میں ڈال دی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، ان ہستیوں کی محبت کو آپ کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ پہلی۔ اور دوسری حدیث سن کے آپ کو مزہ آئے گا، یہ صحیح بخاری کے اندر کئی مقام پہ ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی کئی مقام پہ ہے اور دیگر بھی۔ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، جو میں نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ طلب ہے۔ آپ نے سنا کہ رب جب کسی سے محبت کرتا ہے، حضرت جبریل کو فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کہ صحیح بخاری میں کئی مقام پہ، صحیح مسلم میں کئی مقام پہ۔ اگر مزید جو ہے وہ چونکہ آج کل جو ہمارا دور ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا ہے جی، جیلم کمپنی، تو ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ 3209 ہے، پھر صحیح بخاری میں 6040 ہے، پھر صحیح بخاری میں 7485 ہے، صحیح مسلم میں 6705 اور جامع ترمذی میں 3161 ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، رب جبریل کو فرماتا ہے کہ فلاں سے پیار کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی پیار کرو۔ پھر کچھ وقفے کے بعد اللہ جبریل کو کہتا ہے کہ آسمان والوں میں اعلان کر دو میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر کچھ وقفے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اللہ جبریل کو فرماتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور منادی کر دو، اعلان کر دو فلاں سے رب پیار کرتا ہے، زمین والے تم بھی اس سے پیار کرو۔ سرکار فرماتے ہیں یہ وجہ ہے، جو سوال میں نے آپ کو عرض کیا، یہ وجہ ہے کہ جب دعویٰ یہاں کسی اور کا نہیں، خود رب تعالیٰ جبریل کے ذریعے اعلان کروا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہاں ہم اگر فلیکس لگائیں تو 4 لوگ جا کے فلیکس کو پھاڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں غوث اعظم کانفرنس، اولیاء سے پیار، اولیاء سے محبت۔ تو میں دلائل سے بات کروں گا، اختلاف ہمارا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایک ایڈورٹائزمنٹ وہ ہے جو میں کرتا ہوں، اشتہار میں لگاؤں یا کوئی اور لگائے، اور ایک وہ اشتہارات ہیں جو رب لگوا رہا ہے۔ مجھے بتائیے، ہمارے اشتہارات اتر سکتے ہیں دیواروں سے، فلیکس اتر سکتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ اور کس کو کہہ رہا ہے؟ جبریل کو۔ تو یہ جو سارا پروگرام ہے، جو ترتیب دینے والا ہے وہ خالق کی کائنات ہے، جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ جبریل امین ہے، اور عرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے، فرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہ صدیاں گزرنے کے بعد ان ہستیوں کا نام اس لیے نہ مٹا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اور اس پر تیسری دلیل یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ اکبر، یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ دوسرے پاری کی آیت، تیسرا رکوع، یہاں تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم فرش پر کرو میں عرش پر کروں گا، تم مخلوق میں بیٹھ کر کرو، خاکیوں میں تو میں نوریوں میں تمہارا ذکر کروں گا، تم اس دنیا میں میرا ذکر کرو، تم قبر میں چلے جاؤ گے تمہارے ذکر کے جھنڈے لگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اور میں سنت۔ تو یہ پہلا سوال کہ ہم 3 جواب میں نے پہلے سوال کے آپ کو عرض کیے۔ کوئی آپ سے سوال کرے غوث اعظم سے کیوں پیار ہے، آپ کہیں میں مجبور ہوں، چونکہ یہاں ڈیوٹی جبریل کی لگی ہوئی ہے جو کبھی بھی کوتاہی نہیں کر سکتے، کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال انتہائی اہم ہے، اور فتنوں کے دور میں اگر آپ توجہ فرمائیں گے، آج ترنم نہیں ہوگی، اب میں پہلے عرض کر رہا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی علمی جواہر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دیے جائیں۔ دوسرا جو سوال ہے ہمارے یہ ہے کہ غوث اعظم سرکار جو ہیں ان کا محدثین کے ہاں اور فقہا کے ہاں
اجل فقہا اور محدثین، ان کے ہاں میرے غوث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا میں نے کہا؟ محدثین کے ہاں غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ اور یہ میں نے سوال کیوں کیا؟ چونکہ یہ جہلم کی طرف سے جو فتنہ آیا ہے وہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو غوث پاک ہیں، داتا صاحب ہیں، سلطان بہو علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے کیا علمی کام کیا ہے؟ ان کا علمی کام، تصنیفی کام، تعلیمی کام کیا ہے معاشرے میں؟ اور محدثین ان کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں؟ خالی تصوف والے صوفی سارے مانتے ہیں ان کو، محدثین بھی مانتے ہیں، اجل محدثین۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے یہ سیر و اعلام نبلاء بڑی مستند کتاب ہے، اور یہ بیروت مصر سے شائع ہوئی۔ ابھی آج ایک ہمارے بچے سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب 12,000 کی ملتی ہے۔ کتنے کی ملتی ہے؟ اور میں یہ 40,000 کی لایا ہوں۔ کیوں؟ کہ پاکستان والا چھاپا اور ہے، اور بیروت مصر لبنان سے جو شائع ہوئی اصل کتاب، تو اتنے پیسے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں، کہ کوئی یہ مت کہے کہ جی یہ تو آپ کا چھاپا ہے اور آپ نے اوپر نیچے کر دیا ہوگا۔ ہم وہ لائے ہیں جو اصل بیروت سے شائع ہوئی۔ اب یہ سیر و اعلام نبلاء ہے، جلد نمبر اس کی 11 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 515 515۔ لطف آئے گا یہ بات سن کے۔ اور مزے کی بات ہے، انجینئر کے ہاں اسماء الرجال پر اس سے بڑا امام وہ کہتا ہے آج تک نہیں گزرا۔ نام اس کا ہے امام ذہبی، اور کتاب کا نام ہے سیر و اعلام نبلاء۔ اس میں تمام بڑے بڑے محدثین فقہا ان کے نام جمع کیے گئے، ان کا کیا کیا رتبہ ہے اس کو لکھا گیا۔ عام بندے کا نام شامل ہی نہیں ہے، صرف محدثین کا، فقہا کا، کہ جو ان کی خدمات ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے غوث اعظم سرکار کا تقریباً جو ہے وہ 5 پیج پر تفصیلی آپ کا ذکر فرمایا۔ اور بس یہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے کہ نام لکھ کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جب غوث اعظم کا نام آیا تو 5 پیج پر انہوں نے آپ کی مقام اور مرتبے کو لکھا ہے امام ذہبی نے۔ اس میں سب سے پہلے سنیے ذرا، توجہ میری طرف ذرا، فرماتے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست الجیلی الحنبلی شیخ بغداد رحمہ اللہ تعالی۔ ابھی یہ غوث پاک کو انہوں نے نام لیا ہے، ابھی غوث پاک کو انہوں نے نام لیا ہے، اور کس نے؟ جو انجینئر کے ہاں بھی پائے کا محدث ہے، سب سے بڑا، اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ نقاد میں سے ہے، یہ بہت تنقید کرتے ہیں، بڑا سخت ترین بندہ ہے یہ محدثین کی جماعت میں۔ ایک تو آپ القبات سنیں، میں القبات میں جاؤں گا تو ایک ایک لفظ پر کئی بات ہو سکتی ہے، لیکن آگے چلیے۔ وہ کہتے ہیں یہ ذکر کرتے کرتے ان کا مقام مرتبہ، ان کی شاگرد، ان کے اساتذہ، جاتے جاتے بہت ساری باتیں چھوڑ کے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ غوث پاک، انجینئر کہتے ہیں کرامت جو آپ بیان کرتے ہیں، یہ جس کتاب سے آپ اٹھاتے ہیں ہمیں کرامت سنا دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ کرامت آپ پہلی بار سنیں گے، اور دنیا کی مستند ترین کتاب سے غوث پاک کی کرامت سماعت فرمائیں۔ کہہ دیں محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ الشیخ ابو بکر العمار رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں یقول کنت قرأت فی اصول الدین، وہ کہتے ہیں میں اصول الدین کی کتابیں پڑھنے لگ گیا، جس کو آپ علم کلام کہتے ہیں۔ علم کلام میں کیا ہوتا ہے کہ دیگر ادیان کا، دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ہر اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، دیگر ادیان اور دیگر مذاہب۔ تو جو میری طرف وہ کہتے ہیں جب میں نے پڑھا تو فأوقع عندی شکا، تو میرے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہر کتاب نہ پڑھے، ہر بندہ ہر کتاب نہ پڑھے۔ اب وہ چونکہ علم الکلام کی کتابیں تھیں، وہ دیگر ادیان کا اس میں مطالعہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے شک پیدا ہو گیا۔ فقلت حتى امضى الى مجلس شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں میں نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مسند تدریس پہ بیٹھتے ہیں ڈیلی، مسند ارشاد پر۔ یہ وہ پیر نہیں ہے کہ جو پیر اپنے اس خانے کے اندر جا کے آستانے میں بیٹھ جائے، عورتیں آئیں تو عورتوں کے ساتھ گپ شپ، اور کوئی اور آ رہا ہے تو کھانا اور لنگر چل رہا ہے۔ یہ وہ پیر ہیں، پیران پیر
کہ جب بیٹھتے ہیں تو قرآن کی ایک ایک آیت پر 40 تفاسیر بیان فرما دیتے ہیں. یہ ہرگز وہ پیر نہیں ہے، اور اہل سنت کا انہی پیروں سے تعلق ہے جنہوں نے دین کا علم یوں پہنچایا کہ جب وقت کے امام بھی آئے ہیں مسئلہ لے کر تو اٹھے ہیں تو کہا آئے تھے تو کچھ اور معاملہ تھا، جا رہے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہے. کہتے ہیں میں آ کے بیٹھ گیا. فقد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر. اب ظلم یہ ہے کہ انجینئر صاحب اس کتاب کا آدھا پیج بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ عربی کی بغیر اعراب کی کتاب ہے جی. اب مسئلہ یہ کہ پڑھے کون؟ ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا. انجینئر صاحب تو اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے. اب سنیے گا ذرا، کرامت بھی، میرے غوث کا علم بھی، اور آپ کا مقام بھی. وہ کہتے ہیں میں آ کے بیٹھ گیا. میں نے ذکر نہیں کیا کہ میرے دل میں کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پریشانی ہے. آ کے بیٹھ گیا. میں نے سنا تھا فقط ذکر انہ یتکلم علی الخواطر. توجہ میری طرف، غوث پاک لوگوں کے دلوں پر کلام کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے سنا ہوا تھا، میں نے ابھی چیک نہیں کیا، سنا تھا کہ جو دل میں ہو غوث اعظم جان لیتے ہیں. کہتے ہیں میں آ کے بیٹھ گیا. وَهُوَ يَتَكَلَّمُ. غوث پاک نے بولنا شروع کیا. آپ نے خطاب شروع فرمایا. فقال اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ. آپ نے میری طرف دیکھ کر نا فرمایا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور اصحاب کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں مجھے 1 منٹ کے لیے تو لگا کہ یار سوال تو میرا تھا ہی. پھر کہتے ہیں کہ فقلت فی نفسی. میں نے اپنے آپ سے کہا ھذا قال اتفاقا. یہ اتفاقی طور پہ آپ نے جملہ کہا، ورنہ آپ کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے. اتفاقی طور پہ کہا ہوگا، ٹھیک ہے. کہتے ہیں ثم التفت الی ناحیتی فاعادہ. دوسری بار پھر میری طرف آپ نے التفات فرمایا، آپ نے توجہ کی، رخ میری طرف موڑا اور وہی جملہ دہرایا اعتقادنا اعتقاد السلف و صحابہ. ہمارا وہی عقیدہ جو سلف اور اصحاب کا ہے. کہتے ہیں فقلت الواعظ قد یلتفت. میں نے دوبارہ سوچا یار جو واعظ ہوتا ہے نا، بیان کرنے والا، مقرر، خطیب، اس کا انداز ہوتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، ویسے دیکھ لیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں فالتفت الی ثالثۃ. تیسری بار پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور میرا نام لیا. وقال یا ابا بکر. غوث پاک کو اس نے نہیں بتایا کہ میرا یہ نام ہے. ہزاروں لوگ مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نام لیا غوث پاک نے، یا ابا بکر، اے ابو بکر. فاعاد القول. آپ نے تیسری بار پھر وہی دہرایا کہ اعتقادنا اعتقاد سلف و صحابہ. ہمارا وہی عقیدہ جو صحابہ کا ہے، سلف صالحین کا ہے. یہ کہنے کے بعد اب دیکھیے ذرا، غوث پاک نے فرمایا ثم قال قم. اے ابو بکر کھڑا ہو. قد جاء ابوکا وکان غائبا. گھر جا، جو تیرا باپ کئی سال سے گم ہو چکا تھا، گھر جا، تیرا باپ گھر آ چکا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے تو لگائی دوڑ. فقمت مبادرا. میں کھڑا ہوا، دوڑا گھر کی طرف. وَإِذَا أَبِي قَدْ جَاءَ. جب گھر پہنچا، جس کی خبر غوث اعظم نے دی تھی اور جو دل میں مسئلہ تھا، میرے امام نے مسئلہ حل کیا. باپ پتہ نہیں کہاں تھا. اب یہ غوث اعظم کی کرامت ہے کہ باپ کہیں تھا، کسی اور خطے میں تھا، کسی دوسرے علاقے میں تھا، جہاں بھی تھا اس کا تذکرہ روایت میں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے باپ کئی سال سے گم ہو گیا، غائب تھا. آپ نے تو پہلے سوال کا جواب دیا، جو دل میں تھا اس پہ غوث پاک مطلع ہوئے، سوال کا جواب دیا. تیسرا، باپ گم تھا، اس کو لائے. چوتھا، خبر دی کہ تم یہاں بیٹھے ہو، جاؤ، جس کو تلاش کر کر کے تھک گئے ہو، آج غوث کی بارگاہ میں آئے ہو، جاؤ گے گھر بعد میں، باپ پہلے گھر پہنچ چکا ہوگا. اب سوچئے ذرا، یہ کتاب بھی وہ ہے کہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہانی شریف تو یہ وہ کتاب ہے جس کا روئے زمین پر کوئی انکار نہیں ہے. اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 516، 17 اور 18 پر یہ ساری بحث موجود ہے. میں طوالت کی وجہ سے میں دیگر بحث کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ جو انہوں نے غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا وہ حیران کن ہے. میں نے اس دن بھی کہا کہ کسی شعبے کا اگر کوئی بندہ ہے نا، اگر اس کا شعبہ تفسیر کے ساتھ تعلق ہے تو اہل تفسیر اس کو اپنا امام مانیں گے، فقہ والے اس کو اپنا امام، وہ کہیں گے ہمارے شعبے کا ہی نہیں ہے. مثلا ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹروں میں اس کا ہوگا نا، وکیل ہے تو وکیل میں، اگر کوئی اور شعبہ ہے تو کوئی اور شعبہ. لیکن غوث پاک واحد ہیں
اگر اہل تفسیر کو اٹھاؤ وہ کہتے ہیں ہمارے امام غوث پاک، فقہ والوں کو اٹھاؤ وہ کہتے ہیں ہمارے امام غوث پاک، اگر حدیث والوں کو اٹھاؤ تو محدثین کی جماعت کہتی ہے ہمارے امام غوث پاک، اگر تصوف والوں کو اٹھاؤ وہ کہتے ہیں ہمارے امام غوث پاک، اور اگر تاریخ والوں کو اٹھاؤ وہ کہتے ہیں ہسٹری والے ہمارے امام غوث پاک۔ میں نے کہا شعبہ کوئی بھی ہو ڈنکا میرے غوث کا بج رہا ہے۔ اب ذرا ایک اور حوالہ آپ سنیے، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا دل ذرا اطمینان میں آ جائے۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے، محبت والے دوست اس کو دیکھتے انشاءاللہ پہچان لیں گے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف۔ میری پھر گزارش ہے کہ آج ترنم نہیں ہوگا، ذرا آپ توجہ سنیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر اس کی 26 ہے، صفحہ نمبر اس کا میں آپ کو عرض کر دوں 437 ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ اعلی حضرت سے آج سے اب ہے 1446۔ اب یہ بھی یاد کر لیں، ہم انگلش کی تاریخ یاد ہے، اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ 10 ربیع الثانی 1446 ہجری، سمجھ آ گئی؟ یہ جو سوال ہے یہ ہوا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت سے 12 شوال 1339، نہیں 100 سال اور 7 سال، 1 صدی اور 7 سال پہلے۔ آپ کہیں اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات ہے کہ سوال غوث پاک کے بارے میں ہوا، اور ہوا گوجرانوالے کی سرزمین سے ہے۔ کہاں سے ہوا؟ گوجرانوالہ کی سرزمین سے یہ سوال اعلی حضرت کے پاس پہنچا 1 صدی 7 سال پہلے۔ تو کسی نے آپ کو پتہ یاد ہوگا، میں تو دنیاوی بندہ نہیں ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی مذہبی بندے ہیں کہ دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، اس طرح کا کوئی کہے۔ دیکھیں ہم نے سوال بھی رکھا، اور یہ بھی رکھا کہ سوال پاکستان سے ہوا، اور کب ہوا اور کس سے ہوا، اور جب ہوا تو میرے امام اس وقت بیمار تھے تو طبیبوں نے کہا کہ ذرا آب و ہوا کو تبدیل کریں، تو آپ پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ تو جب خط پہنچا تو آپ نے فرمایا سوال آگے ہے، اگرچہ کتابیں میرے پاس نہیں ہیں، میں پہاڑوں پہ آیا ہوں ذرا ہوا تبدیل کرنے کے لیے، آب و ہوا چینج ہو۔ آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے دلائل کے انبار لگا دیے، بغیر لائبریری، بغیر کتابوں کے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ گوجرانوالہ کی سرزمین سے 1 صدی سے زائد ایسا سوال کو ہوا۔ یہ تیسرا سوال میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو پتا ہو تو۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے یہ تیسرا سوال ہے، وہ کیا ہے کہ غوث پاک کو معاذ اللہ بعض سید ہی نہیں مانتے۔ میں پہلے بتا دوں کہ ہمارے بریلوی اہل سنت، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات، اگر آپ کہیں تو میں ہر ایک کے مسلک کی 100 سے زیادہ کتابوں سے، کتنی کتابوں سے؟ 100 سے زیادہ، ہر مسلک کی جن کو میں نے نام لیے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ کوئی تو نہیں مانتا، وہ کوئی ایک ہی ہے، بس جو نہیں مانتا وہ ایک ہی ہے۔ باقی میں نے کہا 100 سے زیادہ کتابوں کے حوالے پیش کی جا سکتے ہیں کہ غوث پاک سرکار وہ شخصیت ہیں کہ ان تمام جن کے میں نے نام لیے، ان کے ہاں بھی بالاتفاق آپ اللہ کے ولی ہیں۔ علمی باتیں کبھی سن لیا کریں۔ دیوبندیوں کے ہاں، ہمارے اہل حدیث حضرات کے ہاں، ہمارے ہاں تو ہیں، جب ہیں ہمارے، جی ہماری تو بات ہی نہیں، جب ہیں ہمارے۔ ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا جتنے کمال کے بابے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ میں ادھر نہیں جا رہا کہ بات کہیں اور چلی جائے۔ تو سوال ہوا کہ ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ غوث پاک سرکار کو سید نہیں مانتا، حالانکہ وجہ جو ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے بتا دوں کہ یہ تمام حضرات جن کے میں نے نام لیے، ان تمام نے غوث پاک سرکار کی جتنی کتابیں ہیں ان کے ترجمے بھی کیے، ان کی شروحات بھی لکھی ہیں، اور یہ مانا ہے کہ غوث پاک بلند پایا اللہ کے ولی تھے، اور شاہ اسماعیل دہلوی تک صراط مستقیم کے اندر انہوں نے غوث پاک سرکار کو غوث الاعظم غوث الثقلین لکھا ہے۔ یہ بھی سماعت فرمائیں۔ ابھی چوتھا سوال آئے گا یہی والا کہ آپ کو غوث اعظم کہہ سکتے ہیں، مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ وہ میں نے پہلے آپ کو تھوڑا سا ٹچ دے دوں آپ کو کہ انہوں نے لکھا کہ غوث اعظم غوث الثقلین،
सिरात मुस्तकीम किताब का नाम है, शाह इस्माइल देलवी की किताब है। तो आला हज़रत से ये सवाल हुआ कि क्या फरमाते उलमा दीन इस मसले में कि एक मसला ऐसा है, वो उसका मैं नाम नहीं ले रहा, एक फ़िरका ऐसा है, और वो इसलिए कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जो है, इन्होंने सहाबा का बहुत पहरा दिया। अब मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा फ़िरका है जो आपके ख़िलाफ़ है और किस वजह से कि आपने सारी ज़िंदगी अहले बैत में से थे आप, हसनी हुसैनी सैयद। चौधरी साहब तो जो फरमाया जरा, आपको ये मसला बड़ा काम आएगा। थे क्या? हसनी हुसैनी सैयद, लेकिन पैरा दिया हुजूर के असहाब का, वो फिर का खिलाफ हो गया। और यकीन जानी मेरे पास वक्त नहीं से इसी पे अर्ज करूँ ना कि आपने कितना पैरा दिया सहाबा का, जिसके जख्म वो आज तक चाट रहे हैं। जो आपने जख्म पहुंचाए हैं सहाबा का दिफा करते हुए, उन्होंने कहा जी सैयद ही नहीं है। हम मेरे इमाम का जवाब सुना, फरमाया कि जी उनकी मसलक की किताबों से बताएं कि आप सैयद नहीं हैं और हसन मुसन्ना की औलाद में से नहीं है आप। ये भी याद रखिए कि सरकार बगदाद हज़रत इमाम हसन मुसन्ना उनकी औलाद में से हैं। हसन मुसन्ना इसलिए कहा जाता है कि एक है इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन के बड़े भाई, इमाम हसन पाक के बेटे हैं, उनका नाम है इमाम हसन मुसन्ना। मुसन्ना का मतलब दूसरे हसन, जो छोटे हसन हैं, हसन पाक के साहबजादे हैं। अब मैं इसमें और अर्ज नहीं कर सकता, ये वो इमाम है जो करबला के मैदान से गाजी बनकर तशरीफ लाए थे। इसमें कभी तफसील अर्ज करूंगा कि ये क्यों झूठ बोला गया, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहाँ से आए हैं। यार वैसे लुत्फ बड़ा आता इल्मी बातें करने का, लेकिन हम तो तरन्नुम पे लगे हुए हैं। ये मसले याद रखें, ज़िम्नी कई मसाइल आएंगे। आपने ये भी सुन लिया कि सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहाँ से वापस नहीं आए थे। इमाम हसन मुसन्ना ये भी करबला गए, बाकायदा लड़े, वहाँ जिहाद किया। बस ये था कि ज़ख्मी हो गए और शुहदा की जख्म जिस्म और इनके इकट्ठे हो गए। उनको ये लगा कि आप शहीद हो गए, हालांकि आप शहीद नहीं हुए थे, शदीद जख्मी हो गए थे, शहीद नहीं हुए। तो बाद में जब लोग आए तो इनको उठा कर ले गए, इनको बाद में ज़िंदगी अता फरमाई। इमाम हसन मुसन्ना ये करबला गए थे, आए थे, लेकिन एक फ़िरका इनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता, क्योंकि ये इमाम हसन मुजतबा के साहबजादे हैं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन्हीं की नस्ल पाक से हैं। जब सवाल हुआ तो आला ने फरमाया कि हुजूर सैयदना गौसे पाक यकीनन कतअन अजल सदात कराम से हैं और आपकी सियादत मुतवातर है। ये मेरे इमाम ने जवाब दिया। आपने बड़े दलाइल दिए, मैं आखिरी बात अर्ज करूँ। फरमाया कि ये जो कौम है फ़िरका जिसने आपकी सैयद होने का इनकार कर दिया, आपको हंसी आएगी, ज़रा सुनना। फरमाती है इनके यहाँ जो मेयार शहादत है ना कि सैयद कौन होता है, मेयार शहादत इनके यहाँ क्या है। फरमाते हैं राफिजियों के यहाँ तो मेयार शहादत रिफ्स है। सुन्नी कैसा ही क्यों जलीलुल कदर सैयद क्यों ना हो, उसे हर किस सैयद वो नहीं मानेंगे। और कोई कैसा ही रजील जलील कौम का आज राफिजी हो जाए, कल से सैयद बन जाएगा। अब आपको कौन समझाए क्या जवाब दिया, मैं इसकी तशरीह नहीं करता, आप खुद ही समझदार हैं। तो मैं आज वो उनका क़ीदा कबूल कर ले, कौम का कोई भी हो, उसकी इश्तिहार लगेंगे कि ये तो हज़रत इमाम जाफर सादिक की औलाद से है। सिर्फ उनके यहाँ म्यार शहादत ये है कि माज़अल्लाह जो सहाबा पे तबर्रा करता हो, जो सहाबा का इनकार करता हो, सबसे बड़ा सैयद हुआ है। वरना आप गौसे पाक सरकार नजीबुत तरफ़ैन हसनी हुसैनी सैयद है। तेरा मोहब्बत से कह दी सुभान अल्लाह। मैं ज़रा शेर पढ़ दूँ थोड़ा सा ताकि आपका ज़ौक़ कायम रहे। हमारे एक पाकिस्तान में ख़तीब हैं, उनका बयान कोई भी उन्हें शेर जो पढ़ेंगे उसका बयान से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि आप ज़रा जाग के बैठे रहें। तो किसी ने कहा भाई जो आप शेर पढ़ते हैं उसका तो बयान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना अगली बात से ना पिछली बात से। वो कहते हैं अल्लाह की बंदो शेर आपके लिए पढ़ता हूँ कि आपका ज़ौक़ बरकरार रहे। लेकिन खैर जो मैं शेर पढ़ने लगा हूँ उसका सरकार गौसे पाक से बाकायदा ताल्लुक है। मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह। कदे शाहे मर्दान, कदे वाली जिलान, कदे दाता हजवेरी, कदे बहू सुल्तान। देखिए क्या वलियों का मकाम, और जिस वली का भी मकाम बताया जाएगा इनडायरेक्टली सरकार की तारीफ हो रही है।
کیونکہ سرکار نے مقام ان کو عطا فرمایا. کدے شاہ مردان کدے والی جلان کدے داتا حجویری کدے بہو سلطان. ہر رنگ وچ جلوہ فرما کے ہر رنگ وچ جلوہ وکھا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے. ہر رنگ وچ جلوہ وکھا کے ہر رنگ وچ جلوہ وکھا کے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے. اب ذرا ہوگی توجہ، اب سنیے ذرا. ایک شخص نے، یہ اہل حدیث حضرات کے ایک عالم ہے بہت بڑے، انہوں نے غوث پاک سرکار کی کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین. کیا نام ہے کتاب کا؟ غنیۃ الطالبین. اس کا ترجمہ لکھا، مقدمے کے اندر لکھا کہ یہ بہت بڑے امام تھے، پائے کے امام تھے، مجتہد تھے، سارا کچھ لکھا. اب میں چوتھے سوال کا جواب دینے لگا ہوں آپ کو کہ غوث پاک سرکار تو رفع یدین کرتے تھے، ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ کتنا اہم سوال ہے. میرے خیال میں آج کے پورے ٹاپک کا سب سے اہم ترین سوال یہی ہے، جس پہ کئی نوجوانوں کو جو فتنہ ہے وہ کئی نوجوانوں کو لے گیا اور ہم پکڑ پکڑ کے واپس لا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اسی بات پر کہتے ہیں غوث پاک آپ کے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے. نوجوان کہتے ہیں 11ویں والے پیر ہیں، جی 11ویں والے پیر ہیں. آپ ان کی 11ویں دلاتے ہیں، جی 11ویں دلاتے ہیں. آپ ان سے محبت کرتے ہیں، جی محبت کرتے ہیں. جو کام وہ کرتے ہیں آپ بھی وہ کریں گے، جی ہم وہ کریں گے. وہ فوراً کتاب نکالتے ہیں، دیکھیں غوث پاک تو رفع دین کرتے تھے، آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اب سوال کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اس پہ ذرا سنیے. پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غوث پاک سرکار کو آپ مانتے ہیں، ایک بار انجینئر کے اسٹوڈنٹس آئے تھے، وہ آج تک سال ہو گئے واپس نہیں آئے. میں نے یہی جواب دیا کہ اگر آپ غوث پاک سرکار کو فیصل تسلیم کر لیں اس مسئلہ میں، ہم اہل سنت اس بات پہ راضی ہیں، غوث پاک سرکار کو فیصل ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ تیار ہیں سارے؟ غوث پاک کو فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں سارے؟ اگر آپ غوث پاک سرکار کو مانتے ہیں تو یہ انجینئر کو بھی جواب ہے، ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی یہ جواب ہے. وہ کہتے ہیں جی غوث پاک رفع دین کرتے تھے، تم نہیں کرتے ہو. اگر غوث پاک سرکار کو آپ مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں، تو آپ کو فیصل بنا لیتے ہیں. آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی جو پہلا مسئلہ ہے وہ احکام کا نہیں ہوتا، فروعی مسائل کا نہیں ہوتا، عقیدے کا پہلا مسئلہ ہوتا ہے. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بولیے کیا ہوتی ہے؟ عقیدہ. اب ہم فیصل مانتے ہیں کہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا ہے، اگر ایک عقیدہ بھی، بطور چیلنج کے کہہ رہا ہوں، ایک عقیدہ بھی غوث پاک سرکار سے ہمارا نام ملتا ہو تو ہم آج سے رفع یدین کرنا شروع کر دیں گے. اس کے 10 جواب میں بھی پہلا جواب آیا ہے. پہلی بات فروعی مسائل کی نہیں ہوتی، احکام کی نہیں ہوتی، معاملات کی نہیں ہوتی. پہلی بات عقیدے کی ہوتی ہے. ہم رفع دین کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اگر آپ کو غوث پاک سرکار سے اتنا پیار ہے اور اتنا محبت کرتے ہیں آپ ہم سے بھی زیادہ، تو پھر عقیدے کے مسئلہ میں غوث پاک سرکار کا وہی عقیدہ ہے جو آل حضرت امام علیہ سنت بریلی کی تائیدار کا ہے. اس میں سے چند مثالیں دے دوں، آپ کہیں گے آپ نے کہہ دیا لیکن کوئی بات تو پیش نہیں کی. عربی کے اندر میرے پاس کتابیں موجود ہیں، لیکن آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں لایا ہوں. پہلا سنیے ذرا، صفحہ نمبر 165 جو غنیۃ الطالبین غوث پاک سرکار کی کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ مردہ کی قبر پر آنے والے کو مردہ پہچانتا ہے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ جو آئے مردہ جانتا ہے. جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک یہ شناخت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیے یہ پہلا مسئلہ، اگر آپ غوث پاک سرکار کو مانتے ہیں تو کیا آپ کو یہ ان کی بات قبول ہے؟ اگر ہے تو ہم آج سے رفع دین کرنا شروع کرتے ہیں. آپ تو وہاں جانے کے لیے قائل نہیں ہیں، جانے کے قائل نہیں ہیں. میت جانتی ہے کہ کون آئے، یہ تو بہت دور کا مسئلہ ہے. تو ایک نوجوان مجھے نظر آ رہا ہے، وہ بھی ذرا توجہ سے سماعت فرمائے کہ غوث پاک پر ہی کیوں آتے ہیں. اگر ہے غوث پاک آپ کو قبول تو پہلی بات عقیدے کی ہوتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بعد میں ہے، ایمان عقیدہ پہلے ہے. اللہ کرے آپ دلائل یاد رکھیں، یقین جانیے آپ کے سامنے
کوئی چون چرا ہل بھی نہیں سکتا اگر آپ کو دلائل یاد ہو۔ دوسرا سنیے ذرا، یہاں تو جو میرے امام نے بات کی ہے غوث پاک سرکار نے پوری جماعت کو ہی ذبح فرما دیا آپ نے۔ اب سنیے ذرا، فرماتے ہیں صفحہ نمبر 36 پر جلد نمبر 1 میں غنیۃ الطالبین جو آپ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں یا اللہ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علیہ السلام کا نبی رحمہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے جو نبی و رحمت تھے تیری طرف رجوع کرتا ہوں یا رسول اللہ، انی اتوجہ بکا الی ربی لیغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسألک بحقہ ان تغفر لی وترحمنی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف بھی فرما دے، میرے اوپر رحم بھی فرما دے۔ آپ کو یہ عقیدہ قبول ہے غوث پاک کا؟ میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے پاس جو آتا ہے ہمارے قاری جمیل صاحب میں باہر ہوں گے ان کو پتہ ہے کیونکہ وہ زیادہ پاس ہوتے ہیں نا، جو آیا ہمارا چیلنج ہے وہ مڑ کے نہیں آیا۔ جو ایک بار آیا، میں نے کہا نا کمرہ بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن وہاں آل حضرت کا فیض بول رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہاں پہ جو ایک بار آیا وہ مڑ کے، حالانکہ ہم کہتے ہیں وہ آئیں اور ہم بڑے پیار سے بٹھاتے ہیں، بوتل بھی پلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہے کہ واپس نہیں آتے دوبارہ۔ اب مجھے بتائیے اگر آپ کو غوث پاک رفع دین پر قبول ہے، جو کہ فروعی مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتی ہے بنیاد، اصل ہوتی ہے جڑ اور فرع ہوتی ہے جس کو آپ شاخ کہتے ہیں۔ تو پہلے بات جڑ سے کرنی چاہیے یا شاخ پہ پہلے پہنچ جانا چاہیے؟ بھائی جڑ سے کریں گے نا۔ تو غوث پاک کا عقیدہ وہی جو آپ کا اور میرا ہے۔ اگر آج سنی کے ممبر سے اور محراب سے اور سپیکر سے یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے بغداد شریف میں جہاں میرے امام غوث پاک سرکار مسند ارشاد پر جلوہ کر ہوتے تھے، آج جو بریلوی کی مسند سے اور ممبر اور محراب سے اور مسجد کے مینارہ سے اور در و دیوار سے جو صدا یہاں بلند ہو رہی ہے وہی یا رسول اللہ کی صدا بغداد کی گلی گلی میں بلند ہوتی تھی۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، مل کے پڑھیں ذرا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے۔ مل کے نہیں پڑھیں گے تو آگے نہیں چلے گا۔ دیکھیے میں نے کہا کہ ایک ایک شعر تھوڑی دیر کے بعد میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق سلامت رہے۔ ابھی تو بڑی باتیں کریں، سفر بڑا لمبا ہے، ابھی لنگر بڑا ہیوی اور طاقت والا لنگر آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ گھبرائیں نہ، لیکن یہ لنگر ایسا ہے کہ انشاءاللہ سارے مسئلے حل کر دے گا انشاءاللہ۔ اور بس یہ دوبارہ پڑھیں ذرا، محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے۔ اچھا آپ نے شعر پہ توجہ فرمائیے، میں شرح نہیں کروں گا، آپ نے توجہ فرمائیے، محمد بڑی شان والے لیکن لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی بات دیکھیے ذرا، وہ کہتے ہیں یہ جو کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ آپ کو اردو بازار سے مل جائے گی، آپ کہیں گے شاید ویسے کوئی کہہ دی، اہل حدیث حضرات کے عالم ہیں اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، صفحہ نمبر 35 پر یہ بات موجود ہے، دونوں باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب کیا میں اچھا
اور چیزیں نہیں عرض کر رہا، صرف 2 مثالیں دی آپ کو عقائد پر۔ واللہ اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو جو اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ ہے وہ غوث پاک سرکار کی کتابوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے آگے چلنا ہے، صرف میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ جو آج عقیدہ میرا اور آپ کا ہے وہی عقیدہ غوث پاک سرکار کا ہے۔ تو اگر جناب کو، انجینئر صاحب کو یا کسی اور کو جو بھی کہتا ہے کہ غوث پاک تو رفع دین کرتے تھے، اگر آپ یہ جواب یاد رکھ لیں تو ہند آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جو آپ کو یہ کہیں آپ کہیں بالکل ہم فیصل ماننے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں آ جائیں، لیکن پہلے بات عقیدے پر ہوگی، کیونکہ بنیاد، اصول، بیس وہ عقیدہ ہوتا ہے، معاملات تو بعد میں آتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ اب چلیے آگے۔ اگر پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو بات ہی فقہ سے کریں گے، حالانکہ یہ اصول کے خلاف بات ہے، لیکن چلیں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم اصول کے خلاف ہی چل دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو مان لیتے ہیں کہ ہم فقہ سے بات کرتے ہیں۔ اس پر غوث پاک سرکار کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کا استاذ کسی فیلڈ میں کوئی ہوگا، کسی فیلڈ میں کوئی ہوگا، کسی فیلڈ میں کوئی ہوگا، آپ کا ایک استاد کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہوگا بھئی، ہر فیلڈ میں اپنا استاد ہوگا آپ کا، تاریخ کا آپ کا اپنا استاد ہے، آپ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں اس کا اپنا استاد، فزکس کا اپنا، کیمسٹری کا اپنا، بایو کا اپنا، ہر ایک کا اپنا استاد ہے نا۔ ان اللہ کے بندوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ عقیدے میں پہلی بات ہے کسی کی تقلید ہوتی نہیں ہے، مسائل میں ہوتی ہے۔ ہمارے غوث پاک سرکار امام ہیں تصوف کے امام، بہت بڑا نقطہ اگر آپ کو سمجھ آئے۔ فقہ کے امام غوث پاک ہمارے فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، جو غوث پاک سرکار سے کئی صدیاں پہلے ہیں، کئی صدیاں میں نے بتایا نا کہ 461 ہجری میں آپ کی پیدائش، 470 ہجری میں غوث پاک کی، اور امام صاحب جو ہمارے امام ہیں وہ ان کی 250 ہجری یعنی 150 بلکہ ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ غوث پاک سرکار سے کئی صدیاں پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو ہمارے غوث پاک تصوف کے امام ہیں، فقہ کے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ جیسے تاریخ کے کوئی اور ہے، تصوف کا کوئی اور ہے، آپ کے کئی استاد ہیں، تو ہمارے استاد فقہ میں امام اعظم ہیں، تصوف میں ہمارے امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جواب جو عرض کرنے لگا سب سے قوی جواب یہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ اس کو یاد رکھ پائیں، وہ یہ ہے کہ غوث پاک سرکار نے خود اپنی کتاب غنیت الطالبین میں صفحہ نمبر 163 پر لکھا، آپ نے فرمایا کہ جو امام جس فیلڈ سے ہوگا، اگر کوئی مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے وہ حنفی ہے، سوال کیا ہے کہ رفع دین غوث پاک کرتے تھے تم نہیں کرتے ہو، تو غوث پاک نے فرمایا جو کسی امام کا مقلد ہے ہر مسئلہ میں اسی امام کی پیروی کرے گا۔ اور بس کئی طرح سبحان اللہ، شعر ختم، 5 منٹ بعد ہم بھی ختم۔ کیا کہا؟ میں نے کہا غوث پاک رفع دین کرتے تھے آپ نہیں کرتے ہو، غوث پاک نے خود فرمایا کہ جو شخص، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کی صفحہ نمبر اس کا میں نے پیج نکالا ہوا 153 پہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو مقلد ہو کسی اور امام کا، ہرگز وہ دوسرے جو مقلد ہے، مثال کے طور پہ ہم حنفی ہیں اور شافعی ہمیں کہے کہ بھئی چونکہ ہم تو رفع دین کرتے ہیں تم نہیں کرتے ہو، تو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں جائز ہے، اس لیے امام احمد اور امام شافعی کے مقلدین کو ان کی تردید بولیے نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ غوث پاک سرکار نے خود ہمیں مسئلہ بتایا ہوا ہے کہ جو جس امام کا مقلد ہے اس امام کے مسئلہ کو چھوڑے گا، بولیے نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم رفع دین اس لیے نہیں کرتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رفع دین نہیں ہے، تو غوث پاک سرکار نے خود ہمیں حکم دیا ہوا ہے سب کو کہ جو جس امام کے پیچھے چل رہا ہے وہ اسی امام کے پیچھے چلے، کیونکہ میں تصوف کا امام تو ہوں، فقہ کا امام تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لہذا آج کے لیے رفع دین کا مسئلہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو قیامت تک کے لیے مسئلہ بالکل دفن ہو جائے گا۔ میں جلدی سے دوہرا دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کو کہے غوث پاک سے پیار کرتے ہو، آپ کیا کرتے ہیں رفع دین نہیں کرتے، آپ کہیں ہمارے وہ امام فقہ کے نہیں ہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے، وہ ہمارے تصوف کے امام ہیں۔ نمبر 2، غوث پاک سرکار اگر آپ فیصل ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے علماء 1 منٹ سے پہلے غوث پاک کو فیصل ماننے کے لیے بولیے
تیار ہیں؟ پھر جو بات غوث پاک کریں گے ہمیں تو قبول ہے، کیا آپ کو جگہ جگہ پہ قبول ہے؟ قطعاً قبول نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک سرکار کی پوری کتابیں اہل سنت کے عقائد سے بھری پڑی ہیں آپ کی کتابیں۔ اب آگے ذرا تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، آخری ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں میں۔ یہ دیکھیں، چلے میں ویسے ترنم بالکل میں نے چھوڑ دی، لیکن اینڈ پہ تھوڑی سی ترنم آپ کی انشاءاللہ محبت کے لیے انشاءاللہ تھوڑی سی ہو جائے گی، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ جو کتاب ہے نا، یہ تفسیر عزیزی ہے اور یہ فارسی کے اندر ہے، اور حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ اس میں سورہ الم نشرح لک صدرک اس کا مطالعہ فرمائیں گے، اور مزے کی بات ہے یہ وہ کتاب ہے، توجہ میری طرف تمام اب یہ وہ کتاب ہے جس کو سارے ہمارے بر صغیر میں جتنے بھی مسالک ہیں وہ سارے اس کتاب کو مانتے ہیں اور اپنا امام مانتے ہیں، ان کو اپنا امام۔ انہوں نے سورہ الم نشرح لکھتے ہوئے، اور یہ 5واں سوال ہے، وہ کیا سوال ہے کہ اور ولیوں کو بھی مقام ملا، لیکن جو مقام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث پاک سرکار کو ملا اور کسی ولی کو مقام بولیے۔ میں نے کل کہا تھا نا قاری خرم صاحب کی محفل میں کہ اس کا جواب تلاش کرو بھائی، ہر ولی کا اور سال میں ایک بار ہوتا ہے نا سال میں، غوث پاک کا ہر 11ویں پہ عرس ہو رہا ہے، ہر 11ویں پہ سال ثواب، کیوں؟ اس کا جواب تلاش کرتے کرتے آج میں پہنچا یہاں پر، تو سورہ الم نشرح میں اس کا جواب مل گیا۔ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مقام ہے جو اللہ کسی کو دیتا ہے، انبیاء مرسلین کو وہ اللہ نے مقام دیا ہوا ہے، لیکن اولیاء کی جماعت میں وہ مقام کسی کو ملتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نہ وہ کہتے جاتے ہیں کہ یہ مرتبہ ان مرتبوں میں سے ہے کہ کسی بشر کو حاصل نہیں ہوتا مگر اسی محبوب اور مقبول کے طفیل سے، اور اس کی امت کے بعض اولیاء کو تھوڑا حصہ اس محبوبیت الہی سے نصیب ہوا۔ وہ جو انبیاء مرسلین کو رتبہ ملا نا کہ وہ ان کی خوشبو پھیلتی جا رہی ہے، جہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہو خوشبو پھیلتی ہے اور پروانے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، رسولوں کا عطا فرماتا ہے کہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ تڑپتے ہیں، ایک جھلک اور دیدار کی ایک چمک مل جائے تو یہ شاہ عبد العزیز کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے یہ نبیوں کو رسولوں کو مقام دیا، لیکن نبیوں رسولوں کے توسل سے اللہ نے بعض اولیاء کو بھی یہ مقام دیا کہ اللہ ان کو اس مقام پر بلند کرتا ہے کہ وہ مرجع خلائق بن جاتے ہیں، مخلوق کے دل ان کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، ان کے دل جھکتے ہیں، ان کے آستانوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب سنیے گا ذرا، فرماتے ہیں جیسے حضرت غوث الاعظم، غوث اعظم تو کہنا شرک ہے، غوث اعظم تو کہنا، میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے امام ہے، میں بغیر اختلاف کے صرف دلائل دے رہا ہوں، اختلاف اور ہے، مخالفت اور ہے، اور دلائل دینا اور ہے۔ اب یہ امام ہے بر صغیر پاک و ہند میں سارے مسالک کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو مقام دیا، بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ قطرہ عطا فرمایا، اس میں سے ایک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور الفاظ لکھے ہیں غوث الاعظم۔ تو آپ کے امام کہیں غوث الاعظم تو شرک نہیں ہوتا، بیچارہ سنی کہتے تو شرک ہو جاتا ہے جی۔ اس میں انہوں نے دوسرا نام لکھا حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، کہ دوسرے ہی اللہ کے ولی ہیں جن کی طرف مخلوق کے دل جھکتے چلے جا رہے ہیں، جھکتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے غوث الاعظم کا۔ اور یہ ہمارا 5واں اور 6واں سوال تھا کہ کیا آپ کو غوث اعظم کہا جا سکتا ہے؟ تو بالکل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ تمام مسالے کی کتب سے بندہ فقیر دکھا سکتا ہے کہ انہوں نے، اور میں تو حیران ہوتا ہوں، تذکرۃ الرشید کے اندر ایک ان کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے مولانا رشید گنگوئی کو انہوں نے غوث الاعظم لکھا ہے، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، وہاں لکھے تو شرک نہیں ہوتا، اور اتنے بڑے وقت کے امام کو غوث الاعظم کہا جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنے تفسیر عزیزی کا حوالہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو کہے کہ غوث الاعظم نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے بڑی محبت کی بات ہے، مخالفت کی بات ہی نہیں ہے، آئیں آپ کو بریانی بھی کھلاتے ہیں، غوث پاک کا لنگر بھی کھلاتے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ یہ والا لنگر کھلائیں گے تو دوسرا لنگر بہت جلدی ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ محبت سے سارے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ اب ذرا میں نے کہا کہ آپ نے کہا ترنم ہے نہیں، تو
تو صرف آخری بات آپ کو ترنم میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی ذرا دیکھیں نا وجد اور اس طرح کی جو کیفیات ہیں یہ اور انداز جو ہمارا ہے ایک درد والا یہ ہونا چاہیے. بولیے یہ اگر یہ ختم ہو گیا یقین جانیے کنیکشن کٹ گیا نسبت ختم ہو گئی وہ محبت نہ رہی تو علم جتنا مرضی آ جائے اگر دل میں محبت نہیں ہے اور وہ درد نہیں ہے اور وہ جو ایک تڑپ ہے سرکار کی دیدار کی اور آپ کے مقام کی اگر وہ ختم ہو جائے تو خالی علم کوئی فائدہ دینے والا بولیے نہیں ہے. محبت سے سارے کئی ذرا سبحان اللہ. اس میں سوال بھی آ جائے گا قرآن بھی آ جائے گا آخری بات ہے صرف اور ترنم بھی آ جائے گا. وہ سوال کیا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں غوث پاک سرکار نے مردوں کو زندہ کیا. مردوں کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ فوت ہو جائے اور اس کو کوئی زندہ کر دے ہم تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ کوئی فوت شدہ کو زندہ کر دے. ہم کیسے مانیں؟ اس پر ذرا پہلے قرآن کی آئے صرف 2-3 منٹ کی گفتگو ہے پھر ہماری گفتگو ختم ہے. اور یہ بھی آپ نے دلیل کو یاد رکھنا غوث پاک سرکار کو تو اللہ نے بڑا مقام دیا. یقین جانی اولیاء سے جس شے کو نسبت ہو جائے وہ شے مردوں کو زندہ کر دیتی ہے. شے اور دلیل رب کے قرآن کتاب قرآن مجید سے پہلے پارے سے. واقعہ پہلے عرض کر دوں جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے آپ نے سنا ہوا ہے. ایک قتل ہو گیا صبح دیکھ کر چوک میں لاش پڑی ہے قاتل کا کوئی خبر نہیں کس نے قتل کیا. بتاتے بتاتے وہ جو گائے کا واقعہ جس پر یہ سورہ بقرہ کا نام ہے پورا اس رنگ کی گائے ہو اس کلر کی گائے ہو یہ شرائطوں گائے لائی گئی اس کو ذبح کیا گیا. اب کہا گیا قرآن نے کیا کہا ذرا مل کے پڑھیے ذرا بلکہ سبحان اللہ کہہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون. اب سنیے ذرا یہاں اللہ کا ولی نہیں کہا کہ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مردے زندہ فرماتا ہے یا جلائے گا زندہ فرمائے گا. اب وہ گائے لائی گئی اس کا حصہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ اگلا حصہ تھا پچھلا حصہ تھا زبان تھی دم تھی. ایک حصہ گائے کا جس کو نسبت تھی ایک اللہ کے ولی کے ساتھ وہ لائی گئی. قرآن کہتا ہے مردہ زندہ ہو گیا. ولی نہیں اور ولی بھی سرکار کی امت کا نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ولی. آخری بات توجہ سرکار غوث پاک زندہ کریں اعتراض رب کا قرآن کہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی اس کو گزرے بھی کئی سال ہو گئے اس کی گائے جنگل میں چرتی رہی لیکن نسبت رب کے ولی سے ہے نیک بندے کے ساتھ اس کو نسبت ذبح کیا گیا. ایک حصہ مقتول مردے کے ساتھ لگایا گیا. رب کا قرآن کہتا ہے مردہ زندہ ہوا اس نے باقاعدہ کلام کیا اپنے قاتلین کا بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اب یہاں پہ آئیے مفسرین کہتے ہیں اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے امت کا ولی ہو ولی کی گائے ہو گائے کا ایک حصہ ہو مردہ کو زندہ کر دے یہاں جناب غوث پاک ہو سرکار کے یعنی نسل آپ کی آل میں سے ہو غوث پاک وقت کے امام حسن حسینی سید ہوں اگر مردہ زندہ گائے کو کر سکتا ہے سرکار کا امتی رب کا ولی زندہ کر دے تو پھر اعتراض کیا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا 5واں یا 6واں سوال تھا. ایک ہی دلیل کافی ہے ورنہ دلائل قرآن کے اندر اور بہت ہے کہ اللہ نے ولیوں کو یہ مقام دیا ہے. ولی تو ولی رہا یہاں تو جس کتے کو نسبت ولی سے ہو جائے اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے. اگر کتے کی نسبت رب کے ولی کی طرف ہو رب اس کا ذکر قرآن میں کرے. بہت سارے مفسرین کے ہاں وہ کتا جنت میں جائے اگرچہ اختلاف ہے لیکن ذکر قرآن میں تو آیا حالانکہ وہ ولیوں کے ساتھ جو تھا
کہ وہ باہر تھا دروازے پر، غار کے دہانے پر، رب کے ولی اندر تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن سے نکالیے، اس کتے کا ذکر قرآن میں ہے۔ یار کتا تو کتا ہے، انسان کو اللہ نے بڑا مقام دیا، کتے کی نسبت رب کے ولی کی طرف ہو جائے، ذکر قرآن میں آ جائے۔ اگر ایک عام بندے مومن کا، سرکار کے غلام کا اگر نسبت رب کے ولی کی طرف آ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اس عام بندے کو بھی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ جو بھی اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، آخری بات ایک 30 سیکنڈ کی سماعت فرمانے میں بھول گیا کہ جی ولیوں نے علمی کام کیا کیا ہے۔ تو غوث پاک سرکار نے جو کتابیں لکھی ہیں، میرا چیلنج ہے کہ وہ کتاب تمام کی تمام کتابیں آپ کی عربی کے اندر ہیں، اور ایسی عربی ہے کہ خود عرب والے بھی اش کا روکتے ہیں۔ غوث پاک سرکار کی کتابیں اتنی تعداد میں کتابیں ہیں کہ آپ نے جس مسئلہ پر کتاب لکھی وہاں پہ آپ نے اینڈ فرما دیا، انتہا فرما دیا آپ نے، کہتے ہیں ان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ تو غوث پاک سرکار کی کتاب غنیت الطالبین، الفتح الربانی، فتوح الغیب، اصول الدین، یہ تمام کتابیں آپ کی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، نیٹ پر بلکہ PDF میں موجود ہیں، ان کے ترجم تک ہو چکے ہیں۔ تو غوث پاک سرکار کو اللہ نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ میری گزارش خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے ہے، اور آپ بڑوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے، خدا را آپ سمجھتے ہیں کہ میں ویسے ہی کہتے رہتا ہوں اور بولتا رہتا ہوں، پتہ نہیں پیچھے کیا بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آگ اگر کہیں لگی ہو مکان میں، اس کو خبر ہے کہ آگ کا کیا نقصان ہے اور آگ کیا کر سکتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، 10ویں نمبر پہ گھر ہے مثلا سہیل بھائی کا، اور یہاں پہ کوئی کہے کہ وہاں آگ لگی ہے نا، اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، ہمیں کیا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے۔ میں نے کل بھی قاری صاحب کو کہا کہ افسوس یہ ہوتا ہے اب علماء آ رہے ہیں، نوجوانوں کو لے کے آ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ابھی بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں، بہت سارے امام کہہ رہے ایسے ہیں، یہ لوگ عوام میں سے کئی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں کیوں لے کے جاؤں، میرا بھتیجا ہے تو جا رہا ہے تو جا رہا ہے، میرا بھانجا ہے فتنے کی نظر ہو گیا تو ہو گیا، میں کیا کروں۔ تو جب بیٹا ہوتا ہے نا، واللہ ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، پھر منتیں کرتے ہیں، پھر کالے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کھانا بھی ہماری طرف ہوگا، پھر ہم کہتے ہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں ایسی جگہ پہ گیا ہوں، ہم 3 4 گھنٹے گھر جا کے بیٹھے، ہم نے کہا ایک پیسہ نہیں لیں گے انشاءاللہ، چائے کی پیالی کی بھی ہم روادار نہیں ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے جب مسئلہ آپ کے پڑوس میں پہنچ چکا تھا آپ کہتے تھے کیا ہوا، لیکن جب آپ کے گھر میں مسئلہ پہنچا، آپ کا بیٹا گمراہ ہوا، اب آپ کہتے ہیں علامہ صاحب ٹائم دے دیں، خدا کے لیے ٹائم دے دیں۔ تو پہلے فکر نہ ہوئی تو میری آپ تمام جتنے احباب بیٹھے ہو، پتہ نہیں میں نے رہنا ہے نہیں رہنا، آپ نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، لیکن یہ بات میری ہمیشہ نوٹ کیجیے گا، یہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، جب فتنہ آپ کے گھر تک پہنچے گا، آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے کام ہیں، اس میں محنت کتنی ہوتی ہے، راتوں کو کتنا جاگنا پڑتا ہے، کیا کیا محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اور کہاں کہاں سے کتابیں تلاش کر کے ہم لاتے ہیں۔ آپ کو اس کا اندازے کی جو الف ہے نا، اندازے کی الف آپ کو وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں آگ گھر میں پہنچ گئی۔ مجھے ایک بندے نے کہا، وہ چند سال پہلے کہتا تھا علماء اختلاف کرتے ہیں، یقین جانی اسی بندے نے کہا علامہ صاحب اب ضرورت ہے کہ آپ ان موضوعات پہ بولیں، میں اپنا بیٹا لے کے آؤں گا، بڑی پوسٹ پہ ماشاءاللہ، میں اپنا بیٹا لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا جناب ناراض نہ ہوئیے گا، آخری بات عرض کرتا ہوں، فرما بات آ گئی ضروری ہے، میں نے کہا جناب ناراض نہ ہوئیے گا، آپ نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کیوں کتابیں اکٹھی کریں، حوالے لگانے، کیا ضرورت ہے، اپنا کام کریں، اپنے کام میں سارے لگے ہوئے، کیا ضرورت ہے۔ آج آپ گھر پہنچی ہے اور آپ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں مسائل کی ہے، اب آپ کہتے ہیں حوالے چاہیے، آپ کہتے ہیں اسکرین شاٹ بھیجیں، ہمیں واٹس ایپ کریں، ہمیں ٹائم دیں، یہ میری بات ہر بندہ مانے گا، تھوڑا سا انتظار کریں، آپ تھوڑا سا آپ انتظار کریں، آپ سارے مانیں گے انشاءاللہ، آپ سارے کہیں گے کہ بہت ضرورت ہے، پھر آپ میں سے ایک تعداد کہے گی کہ علمی کام ہونا چاہیے۔ آج تو ہم سارے میرے سمیت ہم کہتے ہیں نا کہ لنگر ہونا چاہیے، جی لنگر بڑا ضروری ہے، لنگر لازمی ہونا چاہیے۔ آپ کو اہمیت کا نہیں پتا کہ اس لنگر کی کیا اہمیت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس اہمیت کا، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ کہے گا کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، کیونکہ فتنوں کی جو ایک بہتات چلی آ رہی ہے، آپ سارے کہیں گے کہ ضرورت ہے۔ آج تو مجھے گلہ اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی ہے کہ سب سے دور ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا،
میں پھر دوہرا رہا ہوں بات کو، آپ کی ذمہ داری، آپ کے گھر میں کوئی شخص گمراہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بھانجا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم 10 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی نوجوان آئے اس کو رہائش بھی دیں گے انشاءاللہ، کہ یہاں پہ لائبریری میں آ کے بیٹھے مطالعہ کرے، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ آج بھی میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ یار یہ آپ چھوڑ دیں، کہ یہ علامہ صاحب آگے سے غصے میں آ جائیں گے۔ ہاں آپ 1000 اعتراض کریں، آپ غلط سوال کریں، ہمارے ماتھے پہ شکن بھی آ جائے ہم یہ شعبہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اور جواب کتنی بڑی بات ہے یار، یہ فیض ہمارے اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، یقین جانی ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، یہ فیض میرے امام کا بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام سنت کا۔ میں نے کہا جو اصول بیٹا آپ بناتے ہو، آج عصر سے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا بیٹا جو اصول آپ بناؤ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں، آپ بنا لیں کہ میں فلاں چیز کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا، صرف قرآن کو مانتا ہوں تو قرآن سے آپ کو بتائیں گے، صرف قرآن اور بخاری مسلم آپ کو صرف قرآن اور بخاری مسلم سے بتائیں گے، مرزا صاحب کے اصول کے مطابق، گاندھی صاحب کے اصول کے مطابق جو آپ کا کرائٹیریا ہے، اگر 10 منٹ میں ہم مسئلہ حل نہ کر سکے تو آپ کہہ دینا کہ اہل سنت جھوٹے ہیں۔ اور اگر 10 منٹ میں بریلی کے تاجدار نے جس طرح سرزمین مکہ میں اور سرزمین مدینہ المنورہ میں اہل سنت کا جھنڈا بلند کیا تھا، اگر 10 منٹ میں آپ کو اہل سنت کا جھنڈا بلند ہوتا نظر نہ آئے تو پھر کہہ دینا کہ سنی جھوٹے ہیں۔ اور اگر جھنڈا 10 منٹ میں بلند ہو تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ جو عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا وہی عقیدہ میرے امام میرے سنت کا ہے۔ اس سے بڑی بات تو میں نہیں کر سکتا۔ اصول آپ بنا لیں، جس کتاب کو آپ مانتے ہیں، اگر اسی میں سے مسئلہ حل نہ ہو، خدا کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو لے کے آئیں، جب کہیں گے ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہم نے، آپ صبح آئیں، آپ دن میں آئیں، رات 1 بجے تک آپ آئیں، ہم انشاءاللہ موجود ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن خیر آگ پہنچے گی تو آگ مانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کر